جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو. روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے. لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں، تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا. بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو، تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا، اور آسٹریلیا والے وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں، وہ پورے زندگی مزے میں رہتے، اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے. اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا، ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے. آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر، جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ وہ بنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن اتنے ٹف ہوتے. لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں، ناروے سے، جرمنی سے، اوے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا، بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ادھر افطاری کھائی، مغرب پڑی، فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع، اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، اور تراویح پڑی اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے 20-20 19-19 گھنٹے کے روزے رکھنا، لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے. اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں، وہاں تسلی دے دی ایام معدودات، ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے، چند گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30، بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی، 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے، جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں، میں تو خود بھگت رہا ہوں. میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے، صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، پیاس لگنا شروع. میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع، سارا دن کیسے گزرے گا؟ بھائی گزر گیا، بچ گئے، زندہ ہیں آپ. پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی، اس کا اپنا مزہ ہے، رگیں تر ہو جاتی ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو. کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، صرف 2 لوگوں کو، مسافر کو اور بیمار کو. اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی، اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے. نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے، یہ بچہ بیمار ہو جائے گا، دودھ ہی نہیں آ رہا، وہ ایک الگ بات ہے، پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، نہ روزہ آپ، کیونکہ اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی، ایک وہ بڑے لبرل سے تھے، کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا، لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں میں دنیا سے. اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں، عمارت تو قائم ہو، قیامت کے دن پتہ تو چلے گی یہ مسلمانوں کا بچہ تھا. یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بغیر آپ
मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल हो ही नहीं सकते। भाई रुकन के बगैर कमेटी का तस्वुर है? अरकान गायब है किसी कमेटी के, तो कमेटी तो है ही नहीं। नमाज के अरकान होते हैं क़याम, रुकू, सुजूद, उनमें से एक भी रुकन फौत हो जाए तो नमाज नहीं रहती। तो इस्लाम के 5 बेसिक अहकाम हैं, जो ये वो अरकान हैं कि जो मुस्लिम को गैर मुस्लिम से मुमताज करते हैं। भाई मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है बताओ? मुसलमानों की, गैर मुस्लिम की 2 आंखें होती हैं, तो मुसलमानों की कितनी होती हैं? 4 आंखें होती हैं क्या? बोलो ना भाई। तो इससे पता चलेगा कि ये मुस्लिम है। वो भी 2। कितनी नाक होती है हिंदुओं की? 1। तो मुसलमानों की कितनी नाक है? हिंदुओं के कितने कान होते हैं? हमारे भी कितने हैं? इन चीजों में थोड़ी पता चलता है कि मुसलमान हिंदू का। बुनियादी चीज क्या है कि मुसलमान जब फजर की अजान आती है हय्या अला सलाह तो बिस्तर छोड़ देता है, और हिंदू और ईसाई पड़ा हुआ सोता रहता है। वो वुजू करके सजदा करता है अल्लाह के सामने, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। इससे पता चलता है कि ये क्या है? मुस्लिम है। इसी तरह मुसलमान पूरी जिंदगी में 1 मरतबा लाजमी बैतुल्लाह की जियारत करता है, जिंदगी में 1 मरतबा। कितना आसान बनाया अल्लाह ने दिन को, अगर वो भी पैसे हैं जेब में। और तीसरी बात क्या है, बल्कि दूसरी, नमाज के बाद दूसरी बात है ज़कात। ये भी इस्लाम का क्या है? तो वो साहब कहने लगे यार मेरी नमाजें रह गई थी, तो मैं चाह रहा हूं मरने से पहले सारी नमाजें कज़ा मुकम्मल कर लूं, ताकि इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन क्या हो जाए? पूरा। दूसरा रुकन है ज़कात। तो वो बहुत आसान है, साल में 1 मरतबा 2.5%, 1 लाख पे 2,500 रुपए, वो साल में 1 दफा देना होता है। वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा है हज। हज भी जिंदगी में, और वो भी हर एक पर नहीं है जिसके पास खुला पैसा हो, जा सकता है। ज़कात भी हर एक पर नहीं है, तो सिर्फ नमाज हर एक पर है और रोजा हर एक। तो एक नमाज है उसको कर लो भाई, और एक क्या है? और रोजा नमाज से आसान है, इसको तो फोकस करो पहले, क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया वइन्नहा लकबीरतुन, बड़ी मुश्किल चीज है। क्यों? सारी जिंदगी पढ़नी पड़ती है, सिवाय उन लोगों पर जिन पर अल्लाह का खौफ है। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं उन पर मुश्किल नहीं है, लेकिन आम आदमी पर क्या नमाज मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यू पूरी जिंदगी। रोजे इतने मुश्किल नहीं है जितने नजर आते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, पूरी जिंदगी थोड़ी कह रहे हैं कि रखते रहो भाई, 29 दिन रख लो, और उसमें भी तुम्हारी जिंदगी में 2 दफा गर्मियों में आएंगे, वो टेंशन वाले होंगे, और जिंदगी में 2 दफा सर्दियों में आएंगे, वो तो बहुत हलवे की तरह आसान होंगे। दिसंबर के रोजे भी हमने रखे हैं, पता ही नहीं चलता था। इतनी लंबी रातें होती थी कि आपने जनाब सुबह 6:45 बजे तो 6:15 बजे तक तो सहरी चल रही है, 6 बजे से लेके शाम 6 बजे फिर इफ्तार हो गया, 12 घंटे का रोजा, वो भी ठंडा ठाठ। और फिर शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हैं आपके पास खाने के। हमें याद है हम तरावी से 8:45-9 बजे फारिग हो जाते थे, उसके बाद फिर खाते रहो, और सर्दी में खाने का भी मजा आता है, वो तो पता ही नहीं चलता था। तो जिंदगी में 2 मरतबा क्या होता है रमजान आपकी जिंदगी में, गर्मियों में, यानी 2 मरतबा का मतलब ये कि 2 ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें रमजान चंद साल तक, बोलो भाई, गर्मियों में आते हैं। और अभी कितने आधे तो हो गए ना, अभी वो हमारी जिंदगी में जो आना था, अब सिर्फ 6 साल मजीद गर्मियों में आएगा। 6 साल बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर ठंड में आना मार्च में, 6 साल के बाद मार्च में आना शुरू हो जाए, वो बिल्कुल मोतदिल होंगे। और 9 साल के बाद खानदानी सर्दी, फिर पता ही नहीं चलेगा रोजे का। कितना आसान अल्लाह ने रख दिया, हमेशा के लिए जून जुलाई के नहीं रखे। 36 साल के बाद रोजा रिपीट हो जाता है, समझ रहे हो? 36 साल के बाद उसी मौसम में आता है जिसमें 36 साल पहले आया था। तो इंसान की जिंदगी में 36 साल 2 दफा ही आते हैं, वो भी बशर्ते कि हम में से हर शख्स के मुकद्दर में जिंदगी हो, वरना कोई पता नहीं आखिरी रमजान हो, कौन बचेगा कौन मरेगा। तो इसलिए हिम्मत न, कम हिम्मती। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हट्टे कट्टे लोग कह रहे होते हैं यार बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, बर्दाश्त नहीं, थप्पड़ मारो जाके कमबख्त को, कम हिम्मत हो गए हैं बिल्कुल ही, कुछ नफ्स के खिलाफ और कुछ अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ करने की कुव्वत ही खत्म हो गई है। क्या करोगे दुनिया में, सर्वाइव कैसे करोगे? इंसान को दुनिया में कुछ भी करने के लिए ना अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, सारी ख्वाहिशात किसी की भी पूरी नहीं होती। इसलिए हिम्मत करके रोजे रखें, दिल लगे ना लगे, मैं बार बार कहता हूं कुछ भी नहीं होता, पड़ जाओ आराम से, करवटें लेते रहो, ठंडे पानी से नहाते रहो, बैठे रहो, मरी चले जाओ। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, कहां जाके, बहुत से लोग पंजाब के पैसे वाले हैं,
لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مری چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ نے اگر پیسہ دیا, لیکن روزہ چھوڑنے کی میرے بھائی اجازت نہ چھوڑنے کی نہ توڑنے کی, سستی نہیں کرنی ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کیسے رکھے گا, یہ مسئلہ میں بار بار بتا چکا ہوں. تو ایک عالم مزرن, میں نے یہ 2-3 دن سے تھوڑا سا یہ کلپ دیکھے, یہ جو لائیو شو چلتا ہے نا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا, اس میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بحث. اس میں ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ مزدور کے لیے جو ہے نا سخت مجبوری ہے تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اور ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہیں مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا. تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا جو مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا, یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, یا ذرا اس مزدور کی جگہ جا کے کھڑے ہوں پھر یہ فتویٰ دیں. تو یاد رکھو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی جو شریعت کی ہے, اور دھوپ میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی. کوئی مفتی ایئر کنڈیشن روم میں بھی بیٹھا ہو تو یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے, اور اللہ نے یہ عرش پہ بیٹھ کے قانون بنایا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے. مفتی چاہے اے سی میں بیٹھے, گدے پہ بیٹھے, ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف سے مزدور کو رعایت, کیونکہ روزہ مزدور مفتی صاحب کے لیے نہیں رکھ رہا, کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ تو لوگوں کے اوٹ پٹانگ کمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ کو ایک موقع پہ روزہ توڑنے کا حکم دیا, جہاد کا سفر تھا, بے ہوش ہو رہے تھے صحابہ, تو آپ نے سب کو حکم دے دیا روزہ توڑ دو, خود بھی آپ نے پیالہ پیا, اور پھر بھی جنہوں نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جنہوں نے روزہ توڑا وہ زیادہ اجر ملا, اور جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم ملا. تو جب اس موقع پہ نبی نے اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹینشن اسلام میں بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے. اپنی طرف سے ایسے قیاس کرنا, قیاس کے بھی کچھ شرائط ہیں, اس اصول ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا ہے سفر میں, سفر میں تو روزہ ویسے بھی واجب بولو بھائی نہیں ہے, اور دوسرا سفر بھی جہاد کا تھا. اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا اور صحابہ بے ہوش ہو کے گرنے لگتے, شکست کا اندیشہ تھا. جہاد ایسی چیز ہے جس میں اتنا اس قدر چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر دشمن آپ کے مسلمان لوگوں کو قیدیوں کو ڈھال بنا لے تو فقہا کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے. نہیں یاری بات بھائی, آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں, گولیاں چلا رہے ہیں, تیر پھینک رہے ہیں, انہوں نے جو مسلمان قیدی تھے نا وہ اپنے آگے ڈھال بنا دیے. کیا کر دیے؟ ڈھال بنا. اب آپ ان کو کیسے مارو گے؟ لیکن نہیں مارو گے تو فتح کس کی ہو جائے گی؟ ان کی. اس لیے فقہا نے دیا کہ مار دو. فقہا نے کیا کیا کہ کیا فتویٰ دیا؟ مار دو. نیت یہ کرو کہ میں اس دشمن کو مار رہا ہوں لیکن مجبوراً مسلمان ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو رک تھوڑی سکتے ہیں, کیونکہ میدان جنگ میں اگر شکست ہو گئی پھر جو آپ کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے گا اور آپ کی اس عورتوں کی عزتوں سے کھیلے گا, وہ نقصان بولو بھائی بہت بڑا ہے, بہت بڑا نقصان ہے. تو جہادی سفر کو عام سفر پہ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا, اور حالت حضر کو سفر پہ تو بالکل بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو حقیقی معنوں میں فقہا نے سمجھا ہے. آپ کی اپنی رائے کا اعتبار, ہر آدمی قرآن و حدیث کا لیبل تو لگا رہا ہے, مگر ضروری نہیں کہ وہ عوام کے پاس علم نہیں ہے, وہ 2-4 روایتوں اور 2-4 واقعات کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ مزدور چاہے کتنی سخت ٹینشن میں ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا, کیونکہ مفتی صاحب تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں, وہ اس مزدور کی جگہ جائیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ چھوڑ دو. ناممکن ہے نا اس کے لیے تو رکھنا. اتنی گرمی میں جو کدال چلا رہا ہے وہ تو 1 گھنٹے میں بے ہوش ہو جائے گا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کوشش کرے کہ دن کے وقت میں ایسا محنت مزدوری والا کام نہ کرے. وہ رات کو میں نے دیکھا ہے بہت سے پٹھان مزدوروں کو روزے نہیں چھوڑتے. پٹھان مزدور ایک بڑی پیاری بات ہے ان لوگوں میں, نہ نماز چھوڑیں گے نہ روزہ چھوڑیں گے. اس لیے میں تلاش کرتا ہوں پٹھان مزدور زکات دینے کے لیے رمضان میں تلاش کرتا ہوں, اور حرام خور جو روزہ خور مزدور ہوتے ہیں نا ان کو نہیں دیا کرو کم وقتوں کو. اور یاد رکھو رمضان میں میں یہ نہیں کہہ رہا صرف پٹھان ہی رکھتے ہیں باقی سارے مسلمان نہیں, باقی بھی رکھتے ہیں, لیکن پٹھانوں میں دیکھا سب رکھتے ہیں, باقی بھی رکھتے ہیں لیکن پٹھانوں میں 100% رکھتے ہیں, باقیوں میں 100% نہیں رکھتے. تو ایک بات یہاں یہ بھی مسئلے کی آ گئی کہ یہ بات خوب سمجھ لو کہ جو مزدور آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا, اس کو کھانا کھلانا پانی پلانا آپ کے لیے جائز بولو نا یار نہیں ہے.
लोग खाने बना बना के दे रहे होते हैं उसको। ये अल्लाह की खुली नाफरमानी है, इस्लाम का रुकन है। आप गुनाह में किसी के साथ शिरकत, से बोलो रोजा रखो, नहीं रखने तो जाओ अपने खर्चे पे जाके खाओ। अगर बीमार है फिर एक अलग बात है, बीमार है तो खिला सकते हैं, वो तो वैसे भी किसी को भी खिला सकते हैं। बीमार नहीं है उसको बोलो आपको रोजा रखने छोड़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारा मजदूर है, खिलाओ पिलाओ, चाय भी पिलाओ ताकि दिल जमी के साथ काम कर सके। बल्कि बास फैक्ट्रियों में तो नालायक लोग चाहते हैं कि मजदूर रोजा ना रखें। तो ये सब अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बातें हैं। इस कायनात का हकीकी खालिक अल्लाह है। हाँ, मैं यस कर रहा था कि मजदूर करेगा क्या, तो मजदूर ये करेगा या तो रात के वक्त, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो छुट्टियां ले ले रमजान में। ये भी मुमकिन नहीं है कि छुट्टियां लेके दिहाड़ी नहीं बनेगी, घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो फिर वो रोजा रखेगा। और अगर ऐसी कंडीशन उसकी रोजे के दौरान होती है कि बेहोश होने लगता है या चक्कर आने लगते हैं, बीमार होने लगता है, तो फिर बीमार आदमी को रोजा तोड़ने की बोलो भाई इजाजत। इसलिए फुकहा ने जो कुरान और सुन्नत को समझा है ना, ये अपनी अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये कुरान कह रहे रोजाना रोजा रखे, रोजाना तोड़ दे, गुनाह नहीं है, छोड़ेगा तो गुनाह होगा। अब लोग कहते हैं कि जब रख के तोड़ना ही है तो रखने की क्या जरूरत, तो फिर ये आपकी अपनी अकल है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि मरीज और मुसाफिर छोड़ सकता है, इसके अलावा नहीं रखेगा। जब ये कंडीशन बन गई तो तोड़ देगा, बल्कि वो खुद नहीं तोड़ रहा तो आप तोड़वाएं उससे जबरदस्ती। नहीं आ रही बात। बेशक रोजाना तोड़ दे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसने यहां भी अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहा है और तोड़ने में भी किसके हुक्म को, क्योंकि बीमार आदमी हो और जान पे बन जाए तो सिर्फ तोड़ना जायज नहीं है बल्कि तोड़ना वाजिब है, क्योंकि जान बचाना पहले फर्ज है। तो हम नहीं कह रहे कि वो मर जाए और शाम को उसकी लाश उठे, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि रखेगा रोज, कोशिश करेगा हत्तल इम्कान इतनी मेहनत ना करे कि शाम तक ना चल सके। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो फिर क्या हुक्म है, तोड़ दे रोजा, और ये वाला रोजा फिर सर्दियों में कजा कर ले। रोज रखेगा चाहे रोज तोड़ना पड़ जाए। ये फतवा है कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, छोड़ने की जात नहीं है। हाँ, और ये भी याद रखो कि बहुत से बीमार ना खामखा में फंटर बनने की कोशिश भी करते हैं। अभी हमारे एक दोस्त यहीं बैठे हुए थे, टाइफाइड हुआ हुआ उनको, टाइफाइड के बाद अभी उठे, हाथ कांप रहे हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा, और रोजे रख रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं रखो रोजे, आप अपनी कंडीशन देखो यार, अभी टाइफाइड का हमला हुआ है आपके ऊपर, बीमारी से उठे हो, दोबारा हमला ना हो जाए, कमजोरी में तो दोबारा बीमारी, कांप रहे हैं हाथ। लेकिन माशाल्लाह कह रहे फिर पता ही नहीं चलेगा रमजान का, इसी दफा पता चलेगा, अगली दफा बस इसी दफा 2-4 दिन पता चलेगा, अगली दफा का फिर चांस। हम चाहते हैं कि 25-30 साल और पता चलता रहे रमजान। तो बीमारी में अगर बीमारी बढ़ने का अंदेशा है तो फिर रोजा छोड़ देना अफजल है, क्योंकि अल्लाह की गुंजाइशों से फायदा उठाओ। अल्लाह के सामने भिखारी बन के रहे, अल्लाह तूने मुझे एक तोहफा दिया मैं उसे लूं, अल्लाह के सामने फंटरगिरी नहीं करो कि आपको एक गिफ्ट दे रहा है, आप कह रहे हैं मुझे जरूरत ही नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा टाइफाइड में। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर इंसान अल्लाह की रुखसत से फायदा उठा। लेकिन जहां अल्लाह ने रुखसत दी है, अल्लाह ने गर्मी की वजह से रुखसत नहीं दी, मजदूरी मेहनत की वजह से रुखसत नहीं दी है, वो तो रखना पड़ेगा। कितनी टेंशन, रोजा तो नाम ही टेंशन का है ना, रोजा नाम इसका कि तड़पो प्यास में, भूख में तड़पो, टेंशन हो, इसी में सवाब है। सहाबा कराम इतने मजे से खुशी से रोजे रखते थे, हम तो सिर्फ रमजान के ना वो नफली रोजे गर्मियों में रखते थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन जब इनकी मौत का वक्त आया, रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि हम मौत के डर से रो रहे हैं, फरमाया नहीं, गर्मियों में जो अल्लाह के लिए रोजे रखता था और प्यास की शिद्दत से जो जबान खुश्क होती थी, उसमें जो मजा आता था, वो मजे अब खत्म हो रहे हैं। क्योंकि जिसको इश्क होता है ना अल्लाह से, उसको तो महबूब की याद में तड़पने में मजा आता है। मुतनब्बी ने क्या प्यारी बात की है, अदलुल अवादिल हौल क़ल्बि ताइही। मुझे याद दिलाना है, रोजे के कफारा भी बयान करूंगा, ये जो तोड़ देते हैं ना इनको सजा किया है दुनिया में इसकी। अदलुल अवादिल हौल क़ल्बि ताइही व हवल अहिब्बति मिन्हु फी सौदाइही। शायर कहता है कि मलामत करने वालों की मलामत मेरे दिल के इर्द गिर्द घूमती है और महबूब की मोहब्बत मेरे दिल के स्याह नुक्ते में है। तो जो मुझे महबूब के बारे में मलामत करता है, उस मलामत का मेरे दिल पे असर ही नहीं होता, क्योंकि वो दिल के अंदर मलामत घुसती नहीं है। मोहब्बत दिल के अंदर है और मलामत दिल के बाहर बाहर घूमती रहती है। या तो मोहब्बत दिल के बाहर होती तो मलामत जाके उसको टक्कर मार के बाहर निकाल देती, घुस ही नहीं देती। अब सवाल ये पैदा होता है, अगले शेर में जवाब देता है कि सवाल ये पैदा होता है कि मलामत दिल के बाहर क्यों घूमती है, दिल के अंदर क्यों नहीं घुसती?
بھائی جیسے محبوب کی محبت دل کے اندر گھس گئی تو یہ جو لوگ ملامت کر رہے ہیں مجھے محبوب کے بارے میں، یہ ملامت بھی دل میں گھس کے اس کو نکال دے. شاعروں کے کلام میں بڑی بلاغت ہوتی ہے. تو وہ جواب دیتا ہے یشک الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ. کہتے ہیں وہ ملامت اصل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن محبوب کی محبت سے دل گرم اتنا ہوتا ہے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے وہ جلنے لگتی ہے، اور واپس جا کے جس نے ملامت کی ہے نا اس کو شکایت کرتی ہے کہ کدھر بھیج دیا تم نے جا کے مجھے. نہیں آ رہی بات سمجھ. جا کے کس کو شکایت کرتی ہے؟ جس نے ملامت، جو ملامت کرنے والے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں ملامت کرنے والیاں، لیکن میں والے بنا رہا ہوں اس کو فی الحال، کیونکہ آپ پھر ادھر ادھر دماغ آپ کا جائے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں ملامت کرنے والیاں، کیونکہ عورتوں کی ملامت کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. کہتے ہیں جو ملامت کرنے والیاں ہیں نا ان کو جا کے بتاتی ہے ملامت کہ بھائی بھیجا تم نے غلط جگہ پر ہے، اس کا دل بہت زیادہ گرم ہے. تو اللہ کی محبت کا عشق اگر دل میں پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو انسان پھر لوگوں کی ملامت اور اپنے نفس کی ملامت، ان چیزوں سے لوگ تو کہیں گے کیا سوکھے جا رہے ہو روزے رکھ کے، کیا ہو گیا. جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو یہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی حماقت لگتی ہے، بھوکا پیاسا رہنا. یہ جو سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ. یہ بے وقوف لوگ ہیں، سارا دن بھوکے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. انگریز کہاں جا رہا ہے، ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ صبح 4 بجے کھا رہے ہیں، سارا دن بھوکے. نہ دفتروں میں صحیح طرح سے کام ہوتا ہے. حقیقت ہے روزے میں کام نہیں ہوتا، یعنی عام طور پر بیٹھے ہوئے ہیں سوکھے سوکھے، نہ گٹکا منہ میں نہیں ہوتا. کوئی آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز میں پکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو، ہر چیز میں جناب اس کو شربت نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کیسے، میں تو آج کل ٹف روزے چل رہے ہیں، گھر والوں کو بولا ہوا ہے کہ پہلے 5 منٹ پہلے پورا دسترخوان سج جانا چاہیے. ہر چیزوں انتظار کی، ادھر اذان ہوئی اور پتہ چلا پانی فریج سے نکل کے لایا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہے بھائی. سب رکھا ہوا ہو، سب رکھا ہوا. ایسی ٹینشن چل رہی ہے آج کل، کیونکہ کام بولنا بہت پڑ رہا ہے نا مجھے. رمضان دن کے وقت بھی میرے وہ ہوتے ہیں ریکارڈنگ وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کی محبت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، یہ بیوقوف، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مذاق اڑا رہی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا بھی تم اڑا لو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جس خدا نے پیدا کیا، جس رب نے بنایا، اس کا حکم ہے کہ چھوڑ دو کھانا پینا، اس کا حکم ہے. اور اجازت دی غروب آفتاب کے بعد کھاؤ، تو ہم اس کے حکم میں کر رہے ہیں. کوئی اور ہمیں کہتا تو ہم اتنے بیوقوف، کسی کے کہنے پہ تو ہم چائے اور گٹکے نہیں چھوڑ دے. کھانا کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ آپ کا باس آپ کو کہے کہ دوپہر کا لنچ چھوڑ دو گے؟ بولے گے جاب چھوڑ دوں گا میں، لنچ. اگر کوئی آپ کا باس گھر میں آ کے کہے آپ سے کہ میں تجھے جاب سے نکال دوں گا، صبح کا ناشتہ چھوڑ دے، وہ بولے بھائی میں اپنی کمپنی کھول لوں گا، صبح کا ناشتہ نہیں چھوڑوں گا میں. یہ تو اللہ نے کہا ہے تو بھائی ہم کرتے ہیں، ورنہ ہم کسی کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. تو اللہ کے لیے ہے اور ہمیں اللہ سے اس پر امیدیں ہیں. اسی بھوک پیاس میں وہ اجر دے رہا ہے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے وقت اور ایک قیامت. کیسا مزہ آتا ہے خدا کی قسم، پانی پی پی کے. کھجورے کھاؤ، پانی پیو. افطار میں اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھایا کرو، کھجوروں کو زیادہ فوکس کیا کرو، صحیح ہے نا؟ اس سے طاقت بھی آتی ہے، وزن نہیں بڑھتا، توانائی فل ملتی ہے، اور کھجور سے خون اچھا بنتا ہے. جب کمزور ہو گئے نا خون تو بنے گا. اب وہ چاہے الٹی سیدھی چیزیں کھا کے سڑا ہوا خون پیدا کر لو، خون کی کمی ہو جاتی ہے نا. اور چاہے تو نفیس چیزیں کھا کے اچھا. یہ آپ کے پاس رمضان میں آپ کو یہ آپشن ملتا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ رمضان میں اپنی خوراک کا شیڈول ہمیشہ کے لیے چینج کر دو، عادت بنا لو. اچھی چیزیں کھائیں گے، گندی چیزیں کہیں، یہ تیل ویل چکنے چپڑے، پکوڑا بھی کچھ تھوڑا سا تیل میں ہو اور اچھے والے تیل میں. یہ جو بازار کے پکوڑے ہیں نا، یہ اس تیل کو تل چھٹ بنا کے جلا کے 50 لوگوں کو کے پکوڑے اس میں تلے ہوتے ہیں، وہ ڈیزل بن چکا ہوتا ہے. وہ جو بازار میں پکوڑے ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی اچھا ہے جاننے والا تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا، ان سے کیا کر لو. تو آپ دیکھو 1 مہینے کے بعد آپ کے ایسا خون نتھر جائے گا، آپ کی آنکھوں میں بینائی تیز ہو جائے گی، آپ کے دماغ فریش ہو جائے گا. تو یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے اپنی خوراک کے شیڈول کو چینج کرنے کا. اچھی خاندانی چیزیں کھانا شروع کر دو، زیتون، انجیر، شہد، اور کیا ہے یہ جو ہے آپ کا، اور کھجور، دلیا، جو، یہ چیزیں کھانا شروع کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اپنے خرچے پہ. اچھا تو جلدی سے میں اس طرف آ جاؤں. تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں، بیماری نہیں ہے، نہ مرنے کا اندیشہ ہے، وہ تو الگ بدن. ویسے یار میں
اسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, مجھے برداشت نہیں ہو رہا, وہ بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے, اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور سزا کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار. نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ میں. روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ 60 روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے, 60 روزے, یہ والا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اور وہ جو 60 روزے رکھنے ہیں ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 60واں نہیں رکھ سکے تو پھر پہلے دن سے دوبارہ, یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے؟ رمضان کا. یہ مذاق نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے, مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو. یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے, جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا, جہازوں کا, ٹرین کا, بسوں کا سفر ہے, بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں سستی کاہلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, جائز ہے بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے, وہ صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ بعد وہ سفر میں. ایسا نہیں ہے, سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں, آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے, سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے. ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا, میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج ہی نہیں غروب ہو رہا. سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے, ایک طرف ہوتا ہے. تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے کیونکہ سحری مقام پہ ہو رہی ہے. سحری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے, تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا پڑے گا. تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے. ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو, وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا بولو بھائی جائز ہے. تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ, مسافر نے روزہ چھوڑ دیا, سفر میں سحری آئی تھی, آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں, راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران یعنی پرواز کے دوران, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ نے چھوڑ دیا روزہ. لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں. جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے یعنی شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بند, کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے. اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے. تو فمن شہید منکم الشہر, کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے, تو اس کو روزہ رکھنا, اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری, کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا, لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے, وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے, کھا رہا ہوتا ہے. بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم, اب تھوڑی مسافر ہو, اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو, کھانے پینے کی اجازت. وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا, آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں, اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ حکام ہے جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے.